الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خالصاً تمہارے لیے ہی ہے اور لوگوں کے سوا، تو تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے اگر تم سچے ہو؟ اور وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے حال سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک بھی یہود کے متعلق ہے۔ وہ یہود جو کئی قسم کی خرافات بکتے تھے، کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا جو دین ہے یہی صحیح ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہو سکتا۔ کبھی یہ کہتے تھے کہ ہم جو کچھ بھی کریں ہمیں اس کی کوئی سزا اور کوئی عذاب نہیں ہوگا، اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو ہمارے آباء و اجداد میں جو پیغمبر گزرے ہیں وہ ہمیں وہاں سے نکال لیں گے۔ پھر تکبر اور غرور سے یہاں تک دعویٰ کرتے تھے کہ آخرت تو ہمارے لیے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان حاسدوں اور دشمنوں کو علانیہ شرمندہ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ ان سے کہو کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے ہے تو پھر اس طرح کرو کہ موت کی تمنا کرو، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے کیونکہ انہیں اپنے دین پر یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، وہ ان ظالموں کے دلوں کے حالات بھی جانتا ہے۔ یہ ارشاد پاک ملتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے یہود کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ تم سچے ہو تو آؤ یہاں موت کی تمنا کرو۔ دنیا میں رہ کر کیا کرو گے؟ خام خواہ غم اور فکر میں مبتلا ہو۔ موت کی تمنا کرو تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ اور عیش و عشرت کی زندگی گزارو، لیکن یہ یاد رکھو کہ قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ پھر تم میں سے ایک آدمی بھی یہاں سے زندہ واپس نہیں جائے گا۔ یہود یہ اعلان سنتے ہی ڈر گئے کیونکہ انہیں اپنے دین پر یقین نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ متزلزل تھے، اور جنہیں حقیقت حال کا علم بھی تھا ان کو یہی علم تھا کہ وہ حسد کی بنا پر ہی انکار کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ جو ساری نشانیاں ان کی کتاب میں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور سچ پر بھی انہیں یقین تھا۔ صرف حسد اور بغض کی بنا پر وہ انکار کر رہے تھے۔ یہاں ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موت کی تمنا کی تو واقعی ہم سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، اس لیے وہ سب کے سب وہاں سے بھاگ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ موت کی تمنا کرتے اور التجا کرتے تو ان کے گلوں سے تھوک نیچے اترنے سے پہلے یہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عجیب طریقہ اختیار فرمایا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں اور حاسدوں کو اعلانیہ شرمندہ فرمایا، ان کے جھوٹ کو ظاہر فرمایا کہ ان کو نہ آخرت پر یقین ہے اور نہ آخرت ان کے لیے ہے۔ جن کا آخرت پر یقین ہے اور جن کے لیے آخرت ہے وہ موت کو خوشی سے گلے لگاتے ہیں۔ مومن وہ ہے جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ موت مجھے دنیا کی اس قید سے چھڑائے گی، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملائے گی، لیکن مومن موت کی تمنا نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اسے زندگی ملے اور وہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری جائے۔ اس عبادت کے طمع سے وہ موت کی تمنا نہیں کر سکتا، اس کے لیے موت کی تمنا کرنا بھی منع ہے، ورنہ موت ڈر اور خوف کی بنا پر کے لیے مشکل بات نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی بنا پر اسے موت کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔
موت اس کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ موت ایک دروازہ ہے جس سے داخل ہو کر وہ دائمی عیش و عشرت میں رہے گا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی زندگیاں ایسی تھی کہ موت نے کبھی ان کو نہیں ڈرایا، بلکہ انہوں نے موت کو ہمیشہ خوشی سے اپنے گلے لگا لیا۔ تمام غزوات کو آپ دیکھ لیں، بدر، احد کی تاریخ پر جہاں کہیں بھی نظر پڑے یہی معلوم ہوگا کہ مومن نے بے خوشی موت قبول کی، اور جہاں بھی اس کی جان کی ضرورت پڑی خوشی سے اس نے پیش کی۔ کبھی موت اس کے لیے تکلیف دہ نہیں بنی، بلکہ خوشی کا سامان ہی بنی۔ احد کے مقام پر جب حضرت سعد بن ربیع شہید ہوئے اور روح پرواز ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جو وصیت کی وہ بھی یہی تھی کہ میرے ہم سفروں کو میرا پیغام پہنچا دینا، ان سب کو تاکید کرنا کہ یہی صراط مستقیم ہے جس پر تم چل رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا اور مولا ہیں، ان کے قدموں میں ہی اپنی زندگی قربان کرنا، اور نصیحت کرتے ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ یعنی انہیں معلوم ہو گیا کہ صحیح موت وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور دین اسلام پر آئے۔ یہی کامیابی ہے، یہی مراد ہے ایمانداری کی اور مسلمان کی۔ احد میں جب یہ مشہور ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے تو مدینہ پاک میں کوحرام مچ گیا۔ تمام عورتیں، معذور، بوڑھے سب میدان کارزار کی طرف دوڑ پڑے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ احد سے لوگ واپس آ رہے ہیں۔ ایک عورت نے آنے والے سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ہیں؟ اس نے اسے جواب دیا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ تمہارا خاوند شہید ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں جو سوال کرتی ہوں اس کا جواب دو۔ اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سلامت ہیں۔ اس نے کہا الحمدللہ، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سلامت ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے، سب صحیح ہے۔ یعنی یہ غم اور فکر ہی نہیں تھا کہ موت آئی یا کیا ہوا۔ موت ان کے لیے ایسی نہیں تھی جو بہت مشکل اور تکلیف دہ ہو، بلکہ ان کے لیے ایک ایسی چیز تھی جو انہیں غم سے چھڑا کر خوشی میں داخل کرنے والی تھی۔ اس چیز کا سب سے بڑا ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب یہ علم ہو گیا کہ یزید پلید دین میں تبدیلی کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، تو ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان آ گیا کہ اگر برائی ہوتے دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا سمجھو، لیکن یہ ضعیف ایمان کی نشانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر ضعیف ایمان والے نہیں تھے، بلکہ قوی ایمان والے تھے، ایمان کی دولت تقسیم کرنے والے تھے۔ وہ فوراً اٹھے اور ہاتھ سے اس برائی کو روکنے کی غرض سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے چل پڑے۔ مدینہ پاک میں یا مکہ معظمہ میں جو بھی ان کو ملا اس نے کہا کہ آپ نہ جائیں، یہ 72 آدمیوں کا قافلہ ہزاروں لاکھوں سے کس طرح مقابلہ کر سکتا ہے؟ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو خود چلے جائیں، ان معصوم لوگوں کو کیوں قتل کرانا چاہتے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ موت مومن کے لیے کیا درجہ رکھتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس نعمت سے مستفید ہوں کہ اپنی جان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں قربان کروں تو میں اپنے ان اعزاء و اقربا کو اس نعمت سے کیوں محروم رکھوں؟ میں ان کو بھی اس دولت سے محروم نہیں ہونے دوں گا۔ چانچہ یہی ہوا، خود بھی شہید ہوئے اور سب کو بھی شہید کرایا۔ دنیا کے نظروں میں اور ان لوگوں کی نظروں میں جن کی نظروں میں موت ایک بہت بڑا طوفان اور عذاب تھا،
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اور سارا خاندان ختم ہو گیا، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آج بھی انسان دیکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینے سے اور موت کو گلے لگانے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ اس قربانی سے انہوں نے دین اسلام کو بھی زندہ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے تمام اعمال یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کے دل میں موت کا کوئی ڈر اور خوف نہ تھا، بلکہ جہاں بھی ضرورت پڑی خوشی سے انہوں نے موت کو گلے لگایا۔ اب یہ بات معلوم کرنے والی ہے کہ ایک جماعت موت سے ڈرتی ہے اور موت کا نام سن کر ہی بھاگ گئی، ان کا تکبر اور غرور کافور ہو گیا، وہ چھپ گئے، میدان سے بھاگ گئے، لیکن دوسری جماعت ہمیشہ خوشی سے موت کو گلے لگاتی ہے اور ان کے سامنے موت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ فرق معلوم کرنا ہی اصل بات ہے۔ کیا چیز ہے جو اتنی ہمت اور جرأت عطا کرتی ہے اور موت کی حقیقت کو اشکار کرتی ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے مومنین کے دل و دماغ کو منور کیا، ان کے سامنے اس حقیقت کو ظاہر کر دیا کہ موت کوئی چیز نہیں، تمہارے لیے عظیم الشان ٹھکانہ آگے موجود ہے، تم یہاں تکلیف اور مصیبتوں سے چھوٹ کر ایک ایسی ہمیشگی کے گھر میں جا رہے ہو جہاں تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی آرام اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہے۔ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے دلوں میں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت اور تعلق بہت مضبوط تھا، جس کی وجہ سے ان کے دل و دماغ منور اور روشن تھے۔ ہر چیز کی حقیقت ان کے سامنے روشن تھی، دنیا کی حقیقت بھی اور آخرت کی حقیقت بھی۔ دوسری جماعت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم تھی، اس لیے موت اور آخرت سے انہیں خوف تھا۔ اگرچہ تکبر اور غرور کی وجہ سے ان کے بڑے بڑے دعوے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو شرمندہ کرنا چاہا اور العلان موت کی تمنا کرنے کا حکم دیا تو وہ میدان سے بھاگ گئے۔ ان کی اصل حقیقت جو ان کے دلوں میں تھی وہ ظاہر ہو گئی کہ وہ موت کو کتنا مشکل سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے اعمال جو آگے گئے ہوئے ہیں وہ ان کو پیش آنے والے ہیں۔ مومنین کو معلوم تھا کہ ہم نے جو اعمال کیے ہیں وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں صحیح کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک قابل التفات ہیں، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہیں، اور وہی ہمارے مددگار ثابت ہوں گے، آخرت میں بھی، یہاں بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی سے ہمیں بچائیں گے۔ سامعین کرام، یہ سب بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا میں سرخرو اور سرفراز زندگی گزارنے کے لیے، آخرت میں سرخرو اور سرفراز پیش ہونے کے لیے، دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جائے تو ڈر، خوف اور دنیا کے غم کوئی معنی ہی نہیں رکھتے۔ موت جیسی چیز بھی انسان کے لیے بے حقیقت ہو جاتی ہے، بلکہ انسان اسے خوشی سے گلے لگا کر اس کو قبول کرتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ میرے لیے ایک اعلیٰ مقام دلوانے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ اس لیے صحیح مومن بننے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ مومن کے لیے بشارت ہے کہ وہی غالب ہوگا، اگرچہ اس کے ساتھ ساری دنیا مقابلہ کرے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرتا ہوں، یا میرے سینے میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سینے میں کس طرح آ سکتی ہے جس سینے میں نفس اور شیطان کی وجہ سے اندھیرا ہو، گندگی، زنگ ہو اور ساری دنیا کی خواہشات اس کے اندر موجود ہوں۔ جس دل میں دنیاوی خواہشات ہوں اس میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آ سکتی، اس لیے کہ رسولی پاور ہاؤس سے اس کا صحیح کنیکشن نہیں ہوتا۔ بلب کا کنیکشن اگر پاور ہاؤس سے صحیح نہ ہو اور ایک بال برابر بھی فرق ہو تو اس میں روشنی نہیں آ سکتی۔ اسی وقت روشنی آتی ہے جب تعلق صحیح ہو اور درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اس طرح نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان سینوں میں آتی ہے جن سینوں کے اندر کوئی اور چیز، کوئی اور خواہش، کوئی اور محبت، کوئی اور غم، کوئی اور خوف نہ ہو۔ جو ہو تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، وہی خیال اور رغبت ہو، اسی طرف توجہ ہو اور دھیان ہو۔ دل اس دولت کے لیے صاف اور پاک ہو۔ سینے کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ ان سارے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں، صراط مستقیم پر گامزن ہونا چاہتے ہیں اور آخرت میں شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں، یہ دعا تجویز کی گئی ہے کہ وہ سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد کریں اور اس کثرت سے کریں کہ شیطان اور نفس جو ان کے سینوں میں زنگ، گندگی اور آلودگی پیدا کرتا ہے وہ دور ہو جائے، سینے صاف ہو جائیں، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جائے، اور پھر اس دولت کی وجہ سے نفس بھی، شیطان بھی اور دنیا بھی اس کے سامنے مغلوب اور زیر نگیں ہو جائے۔ اس لیے اس محفل میں بیٹھنے کے لیے جب آپ آتے ہیں تو اس مدعا کو یاد رکھیں کہ ہم کس لیے آ رہے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ کا مدعا یہ ہے کہ آپ کے سینے صاف ہو جائیں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو حاصل ہو۔ اس نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے آپ صراط مستقیم پا لیں، اس پر گامزن ہوں اور اس طرح اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں۔ یہی مدعا آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے، گھر سے چلتے ہوئے، راستے میں، یہاں آتے ہوئے اور یہاں بیٹھے ہوئے اور یہاں سے لوٹتے ہوئے، تاکہ آپ اس سے ما حقہ مستفید ہوں۔ اگر یہ مدعا آپ کے پیش نظر نہ ہو یا اس طرف آپ کی توجہ نہ ہو تو آتے ہوئے، یہاں بیٹھے ہوئے، جاتے ہوئے بھی شیطان اور نفس قولاً فعلاً آپ سے ایسے مال کروائیں گے جو آپ کو اس مدعا سے دور کر دیں گے اور آپ صحیح مقصد کو نہیں پا سکیں گے۔ بعض دفعہ ایسے بھی خیالات انسان کے دل میں آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے انسان ایسے عمل بھی کر بیٹھتا ہے کہ وہ بجائے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے اور زیادہ دور ہو جاتا ہے اور مزید محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ خیال رہے تاکہ آپ اس محفل سے ما حقہ مستفید ہو کر لوٹیں۔ وہ کیا آداب ہیں جو اس فیض سے انسان کو مستفید کرتے ہیں، ان کا آپ کو علم ہونا چاہیے اور ان پر پابندی سے قائم رہنا چاہیے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔